درگاہ کے جو کسٹوڈین ہیں فی الوقت میں، جو وہاں کے کسٹوڈین ہیں، جو بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کمیٹی ہے، انہوں نے کئی بار اس میں ریپیئر کا کام کرانا چاہا، مگر آثار قدیمہ جو ہے اس نے ان کو روکا۔ اطراف میں جو لوگ ہیں جمعے کے وقت وہاں نماز پڑھنے دور دور سے آتے ہیں، سی پی ادھر ادھر سے، اب جمعہ اب آ جائے گا جمعہ، تو اگر ایسا معاملہ رہا تو پھر نماز کی جو ہے لگتا ہے کہ وہاں مشکل کھڑی ہو جائے گی نماز پڑھنے میں۔ Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. دوستو، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے نظام الدین میں ہمایوں مقبرہ کے پاس ایک درگاہ کی دیوار اور چھت گر گئی، جس میں 7 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ خبر بہت اہم تھی، اس لیے نیشنل میڈیا پہ بھی اسے اہمیت کے ساتھ چلایا گیا، دکھایا گیا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نیوز جیسی آئی ہے، جیسی اخباروں میں چھپی ہے یا جیسی ٹی وی پہ چلی ہے، اصل میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ وہاں پہ آغا خان فاؤنڈیشن، آپ میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کو بتا دوں، آغا خان فاؤنڈیشن ہمایوں کا جو مقبرہ ہے اس کی ذمہ داری ان کے ہی پاس ہے، اس کی دیکھ ریکھ کی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے کام ہیں ان کے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آغا خان فاؤنڈیشن کی جانب سے جو کام وہاں پہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ دیوار گری ہے۔ جو میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ وہ اپنے سے گر گئی، پرانی تھی اس لیے گر گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کا جو کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ دیوار گری ہے۔ ہمارے ساتھ مزمل صاحب ہیں، مزمل صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو جو خبر چلی ہے نیشنل میڈیا میں یا کہیں بھی چلی ہے یا اخباروں میں چھپی ہے، اس پر ان کو اعتراض ہے۔ مزمل صاحب، مجھے یہ بتائیے، جو خبر چلی آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا صحیح نہیں ہے؟ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے وہ درگاہ ہے کن کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کا فوٹو لگا رکھا ہے اور بتا رہے ہیں کہ 7 لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ الگ ہے، یہ درگاہ الگ ہے۔ یہ ہمایوں ٹوم کے پیچھے درگاہ ہے جو منسوب ہے پتے شاہ درگاہ کے نام سے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا آغا خان ٹرسٹ کے تعلق سے، ان کا کام ہے کہ وہ جو قدیمی عمارتیں ہیں، مونومنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ رینوویٹ کرنا انہوں نے کیا بھی ہے۔ ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے، چل بھی رہی ہے، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ آغا خان ٹرسٹ کا ہی جو کام ہے ہمایوں ٹاؤن میں، انہوں نے اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو لیبر ایریا ہے، جہاں ان کی لیبر رکتی ہے، جہاں سامان ہے، رینوویشن کا جو سامان ہے وہ وہاں پہ پڑا رہتا ہے، ویڈیو میں ہے بھی، دکھ بھی رہا ہے۔ وہاں انہوں نے واش روم بھی بنا رکھا ہے لیبر کے لیے غالباً۔ ہوا کیا ہے کہ اس میں پانی رسا ہے، واش روم سے پانی جو ہے، اور برسات اس بار آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ برسات ہوئی ہے دلی میں، کئی جگہ نقصان بھی ہوئے۔ اس پانی رسنے اور پھر برسات کی وجہ سے ان کی جو دیوار ہے وہ دیوار جو ہے بیٹھی ہے، اس سے درگاہ کی، درگاہ بھی نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گنبد گری ہے، کچھ کہہ رہے ہیں گنبد والی چھت گری ہے۔ درگاہ کے حصے کا اس حصے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے احاطہ وہی، لیکن اس کا تعلق درگاہ سے نہیں ہے۔ یہ حجرہ ہے سامنے، حجرے کی دیوار جو ہے متاثر ہوئی ہمایوں ٹوم کی جو دیوار ہے اس سے، وہ جب گری تو پھر اس پہ بھی اثر پڑا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ کمزور تھی، دیوار کمزور تھی، چھت کمزور تھی، لیکن درگاہ کے جو کسٹوڈین ہیں فی الوقت میں، جو وہاں کے کسٹوڈین ہیں، جو بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کمیٹی ہے، انہوں نے کئی بار اس میں ریپیئر کا کام کرانا چاہا، مگر آثار قدیمہ جو ہے اس نے ان کو روکا۔ آپ کا اگر ان سے ملاقات ہو تو آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کئی بار انہوں نے چاہا، بھی حال فی الحال میں بھی انہوں نے کام کرانا چاہا، لیکن وہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی اجازت انہیں نہیں دے رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اس میں درگاہ کی جو کسٹوڈین ہے یا جو درگاہ سے کمیٹی ہے، اس کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ کام کرانا چاہتے ہیں مگر انہیں کام کرانے نہیں دیا۔ دوسرا یہ جو حادثہ پیش آیا، اس میں جو وہاں کے لوکل لوگوں سے جو بات ہوئی ہماری،
اور جا کر کے بھی جو پتہ چلا وہ یہی ہے، ویڈیو ہے موجود، اس میں یہ صاف ہے کہ ان کا مال مٹیریل جو تھا اور وہاں جو انہوں نے بنا رکھا ہے اس کی دیوار سے متاثر ہو کے یہ حجرے کی جو دیوار ہے، چھت ہے، یہ گری ہے۔ اگر آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ کون لوگ تھے جن کی موت ہوئی، کون سے، مطلب یہ کہ ایگزیکٹ ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہاں کے تھے، کون لوگ تھے، مطلب یہ کس طرح کے لوگ تھے جو وہاں گئے تھے اور وہ کن سے ملنے گئے تھے، وہاں پہ پہنچے کیوں تھے، کیا وہاں پہ لوگ ہمیشہ جاتے رہتے ہیں، یہ کون لوگ تھے وہاں پہ؟ دیکھیے درگاہ کے بارے میں تو یہ سب جانتے ہیں کہ درگاہ میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اسی لحاظ سے درگاہ شریف کی حاضری کرنے گئے۔ باقی سننے میں آیا کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں درگاہ میں، کوئی بزرگ ہیں، کسی نہ کسی مناسبت سے آتے ہیں، ان سے ملنے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ شاید وہاں موجود نہیں تھے اس وقت میں، اس وقت وہ موجود تھے، جو لوگ ان سے ملاقات کرنے گئے تھے ان کی ہی موت ہوئی ہے۔ ان کی ہی موت ہوئی ہے۔ اور جو درگاہ کے حاضرین ہیں، زائرین ہیں، ایسا ہوتا ہے مان لیجیے کوئی بزرگ درگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کا آپ نے سنا ہے یا آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو حاضرین میں سے بھی کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ جی وہ جو گئے تھے انہی کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ حاضرین ہوں جو وہاں آئے ہوں درگاہ پہ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آثار قدیمہ کی جو عمارتیں ہوتی ہیں وہ جب سے ASI پرمیشن نہیں دے گا وہاں کام نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ لوگ پرمیشن مانگتے رہے، کام نہیں ہو سکا، ایک نقصان ہو گیا، لوگوں کی موت ہو گئی۔ ہاں، تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ شبلی بھائی اگر اس کو گھیر دیا گیا، بند کر دیا گیا، تو ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ دھیرے وہاں جو نماز ہو رہی ہے وہی بند ہو جائے گی، اذان بند ہو جائے گی۔ تو کیا آپ کو بھی اس طرح کوئی خطرہ لگ رہا ہے؟ بالکل اس طرح کا خطرہ ہے، جس طرح سے خبر مل رہی ہے کہ ابھی درگاہ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اب اس میں جو کارروائی جو ہو وہ پولیس کرنا چاہے، ایڈمنسٹریشن کرنا چاہے، وہ کرے ایماندارانہ طور پر، کیونکہ اس میں اہم کردار جو ہے، اس میں وہ آغا خان ٹرسٹ جو ہے وہ اس میں ہے، انوالو ہے۔ اب جو لوگ انتقال فرما گئے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی فیملی میں اکیلے ہوں گے یا ان کی وجہ سے گھر چلتے ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو ان کو معاوضہ بھی ملنا چاہیے اور اس کی ذمہ داری طے ہونی چاہیے اور یہ جلدی ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر اطراف میں جو لوگ ہیں جمعے کے وقت وہاں نماز پڑھنے دور دور سے آتے ہیں، CP ادھر سے، اب آ جائے گا جمعہ، تو اگر ایسا معاملہ رہا تو پھر نماز کی جو ہے لگتا ہے کہ وہاں مشکل کھڑی ہو جائے گی نماز پڑھنے میں۔ آپ کو کیا ایسا بھی لگتا ہے کہ جو اس کے کسٹوڈین ہیں ان کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ بالکل طے ہو جائے کہ آخری دیوار گری تو کیسے گری، موت ہوئی تو کیسے ہوئی، اس سے ایک فائدہ یہ ہو جائے کہ کچھ لوگوں کو مناسب معاوضہ یہ مل جائے؟ بالکل انہیں عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے وہ کر بھی رہے ہوں گے، وہ لوگ کر رہے ہوں گے، اور اس معاملے میں جو انہوں نے اجازتیں مانگی ہیں آثار قدیمہ سے، اگر ان کے پاس لکھت روپ میں کچھ ہو یا ان کو آ کے روکا گیا اس کے تعلق سے ان کے پاس کچھ ہو، تو وہ عدالت کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ ہم اس کی ریپیئرنگ کرانا چاہتے تھے مگر اس کی اجازت ہمیں نہیں مل پائی۔ آپ کو کیا ایسا بھی کچھ خطرہ لگتا ہے کہ ایسے جو درگاہ ہیں جو پرانے ہیں، جو مزار ہیں جو بہت پرانے ہیں، بہت سارے ہیں، تو اس طرح کے جب حادثے ہوں گے تو کیا کبھی کبھی آپ کو ایسا خطرہ لگتا ہے کہ حکومت ایک بہانہ بنا کر کہ دیکھو یار یہ گر گیا، لوگوں کی موت ہو گئی، اسے بند کر دو، یا تو یہ کہے حکومت کہ نہیں اس کی مرمت کراؤ، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ نہ کہے کہ مرمت کراؤ، سیدھا کہے نہیں بھائی آپ کو خطرہ ہے، بلڈنگیں گر سکتی ہیں، عمارتیں گر سکتی ہیں، لوگوں کی موت ہو سکتی ہے، تو ایسا بھی ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے کہ یہ خطرہ بھی ہے؟ بالکل یہ خطرہ ہے، جیسا حکومت کا رویہ ہے ہندوستان میں پچھلے 10-12 سال سے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ زیادہ ہے۔ تو میرا مشورہ یہ بھی ہے جو درگاہیں بہت پرانی ہیں اور جن کی حالت جو ہے وہ خستہ حالی میں ہے، اور ان کے کسٹوڈین یا ان کی کمیٹی جو ہے وہ درگاہوں کی مرمت کروانے کا کام شروع کرے، اور اس سے جو ہے حکومت کے جو بری نیتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کچھ لوگوں نے شاید مجھے لگتا ہے تحقیق جا کر کے نہیں کری، بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے صحافی کی کہ وہ جگہ کا جو ہے پہنچ کر کے تحقیق کر کے خبر چلائے، یا ان کو جس نے اس تعلق سے جو بتایا ہے اس نے صحیح طرح سے ان کو جو ہے انفارمیشن نہیں دی ہے۔ تو ایک دو چینل میں نے دیکھے جن پر درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تصویر ہے اور واقعہ جو ہے وہ پتے شاہ صاحب کی درگاہ کا ہے، تو میرا ان سے عاجزانہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے اس سے بچیں، اور جو خبر جینوین ہے اس کو ہی چلانے کی جو ہے وہ اپنے چینل پہ جگہ دیں۔ جو سوال مزمل صاحب اٹھا رہے ہیں کہ دیوار گرنے کی وجہ کوئی اور ہے، تو اس پہ نیوز بننی چاہیے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر واقعی میں ان کی بات میں سچائی ہے تو اس پہ خبر بننی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی مارے گئے ہیں ان کے گھر والوں کو مناسب معاوضہ مل جائے گا اور ایک اچھی بات ہو جائے گی، اور جو وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ ہو گیا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ درگاہ بنانے میں، اس کے ریسٹوریشن میں گورنمنٹ بھی آگے آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بند ہی کر دیا جائے
कभी कभी देखिएगा आप, कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसी हालत में रह जाता है। मान लीजिए वो दीवार गिर गई है, वो छत गिर गई है, उसमें कोई काम ना हो, बंद कर दिया, हुकूमत ये कहे अब यहाँ नमाज नहीं होगी, तो ये भी एक मसला है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। हमारी कोशिश होगी कि मैं वहां पे जाऊं और लोगों से मालूम करूं क्या ऐसा खतरा आपको लगता है कि यहाँ नमाज में पाबंदी लगाई जा सकती है, वो न्यूज़ बनाने की कोशिश करूंगा।